أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون صدق الله العظیم۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، پچھلی مجلس میں گفتگو چل رہی تھی فرشتوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جن کی الگ الگ ڈیوٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے بارے میں فرمایا، ساری مخلوقات کے بارے میں فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے اور وہ حفاظت کے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، تمہارے اوپر نگہبان کو بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے ان کو مکمل طور پر قبضہ کرتے ہیں اور کوتاہی نہیں کرتے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچایا جاتا ہے جو کہ مالک ہے، حق ہے، یاد رکھو حکم اسی کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور ان کے الگ الگ کام ہے۔ انسان اور جناتوں کی جو تعداد ہے ان سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ڈیوٹیاں دی ہے، یہاں سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ حفاظت کے نگہبانی کے فرشتے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ لکھنے کا بھی کام کرتے ہیں، بندوں کے اعمال کو لکھتے ہیں، جیسے کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ ہماری ہر بات کے اوپر ایک نگران موجود ہے۔ خیر، امام رازی نے ان آیات کے تحت ایک بحث یہ بیان کی ہے کہ ظاہری آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان فرشتوں کو بندوں کے اقوال اور افعال کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ یعلمون ما تفعلون، تم کرتے ہو اس کو جانتے ہیں، تو وہ عمل آ گیا، افعال آ گئے۔ اور ما یلفظ من قول الا لدی، جو ہمارے اقوال ہے وہ آ گئے اس میں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے
کہ بندوں کے دل کی صفات کو جانتے ہیں کہ نہیں فرشتے؟ جیسے کہ علم ہے، جہل ہے. تو اس کے بارے میں امام رازی نے لکھا ہے کہ فرشتوں کے دل کی صفات پہ مطلع ہونے کا تذکرہ نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ کوئی دلیل ایسی دلالت کرنے والی نہیں ہے کہ جو فرشتے ان باتوں کے اوپر مطلع ہوتے ہو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے، ہمارے قاصد اس کو مکمل طور پر قبضے میں لے لیتے ہیں. موت کا فرشتہ، یہاں تو توفت رسولنا، قرآن کی آیت بتلا رہی کہ ہمارے فرشتے موت دیتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں اور بھی معنی ظاہر ہو رہے ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جانوں کو مکمل طور پر لیتے ہیں جب ان جانوں کے موت کا وقت آتا ہے. اور دوسری آیت میں وہ وہی ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے. ان آیتوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ روحوں کا وصول کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ تم کو ملک الموت، وہ ملک الموت وفات دیتا ہے جس کو مقرر کیا گیا ہے تمہارے اوپر، پھر تم کو اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. اس آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ ملک الموت جو موت کا فرشتہ ہے وہ موت دیتا ہے. الغرض ان آیات کے اندر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، کہیں فرشتے دیتے، کہیں ملک الموت. اس کا جواب دیتے ہوئے رازی نے لکھا کہ موت تو اصل اللہ ہی کی قدرت سے آتی ہے. اللہ ہی کی قدرت ہی کار فرما ہے، اللہ ہی کا حکم اس میں کار فرما ہے. لیکن ظاہر میں اللہ رب العزت نے موت کا فرشتہ جو عزرائیل ہے، ملک الموت ہے، وہ رئیس مطلق ہے موت روح قبضہ کرنے کے بارے میں. تو اللہ نے اس کے حوالے کر رکھا ہے. اب اس فرشتے کے بہت سارے خادم بھی ہیں، مدد کرنے والے ہیں، آوان و انصار ہے. لہذا یہ فرشتہ جس کو بھی حکم دے گا روح قبضہ کرنے کا، اب یہ مددگاروں میں اچھے بھی ہیں، یعنی رحمت والے بھی ہیں، عذاب والے بھی ہیں. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ تقریباً 14 فرشتے، پتہ نہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے، لیکن انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ 14 فرشتے ہیں جو اس ملک الموت کے معین و مددگار ہیں، جن میں سے 7 ایسے ہیں جو رحمت والے ہیں جس کے حوالے مومن کی روح کی جاتی ہے، اور 7 ایسے عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں جن کے حوالے کافر کی روح کی جاتی ہے. خیر، اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر حفاظت کرنے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا اور فوراً ہی بندے کی موت کا تذکرہ کیا. اس لیے علماء کی 2 جماعت ہو گئی اس بارے میں کہ کیا جو حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں وہی روح قبض کرتے ہیں، یا یہ کہ حفاظت والے الگ ہیں، روح قبض کرنے والے الگ ہیں. تو بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ وہ فرشتے جو حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو وہی مدت ختم ہونے کے اوپر
روح قبض کر لیتے ہیں، وہی وفات دے دیتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑی جماعت اکثر مفسرین کی یہ کہتی ہے کہ حفاظت کی ذمہ داری جن فرشتوں کی ہے وہ ایک الگ گروپ ہے، اور جن لوگوں کے حوالے موت کا معاملہ ہے وہ ایک الگ گروپ ہے۔ لیکن قرآن مجید کی آیت میں امام راضی کے کہنے کے مطابق ان فرشتوں میں فرق پر دلالت کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ حفاظت کے فرشتے الگ اور موت کے روح قبض کرنے والے فرشتے الگ۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ فرشتے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ روح قبض کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو انسان کو مضرتوں سے بچاتے ہیں، انسان کی مضرتوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس آیت کریمہ میں ادھر اشارہ ہے۔ اور جو اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، لکھنے کا کام کرتے ہیں، وہ بھی ان کا وہ الگ گروپ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، دو لینے والے دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے لیتے ہیں، وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور تیسری قسم جیسے کہ روح قبض کرنے کی ان فرشتوں کے سردار اسرائیل علیہ السلام ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کی الگ الگ ڈیوٹیاں مقرر کی ہے۔ دوسری ایک بات یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام راضی لکھتے ہیں کہ قیاس کے ذریعے بات معلوم ہوئی کہ فرشتے وہ معادن رحمت اور خیر و راحت ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے لیے، خیر پہنچانے کے لیے، راحت پہنچانے کے لیے بنائے، اور کچھ فرشتوں کو اس لیے بھی بنایا ہے جو کہ غم اور تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ تو جو فرشتے راحت پہنچانے والے ان کو نام روحانیین ہے، ان سے راحت، روح و راحت پہنچتی ہے، ریحان پہنچتی ہے، اس لیے ان کو روحانیین کہا۔ اور دوسری جو جماعت ہے ان کو کروبیین کہتے، کرب کے معنی مصیبت، تکلیف، کربلا جس کو کربن و بلاؤن سے بنا ہے۔ خیر، اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کی 2 جماعتیں ہیں، کچھ رحمت کا کام انجام دیتے ہیں تو کچھ تکلیف کا کام انجام دیتے ہیں۔ ایک اور بات یہاں پر معلوم ہونی چاہیے جس کو راضی نے لکھا ہے کہ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، اس آیت سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ جو فرشتوں کا، موت کے فرشتوں کا جو سردار ہے، روح قبض کرنے کے اوپر ذمہ دار ہے وہ، اور یہاں پر جو حفظہ ہے، حفاظت کرنے والوں کا تذکرہ ہوا، وہ اس فرشتے کے معین اور مددگار ہوں گے۔ سوال تو ہوتا ہے کہ فرشتہ ایک ہی وقت میں کئی جگہوں کے اوپر روح قبض کرتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے مجاہد کا قول راضی نے بھی لکھا، روح البیان میں بھی لکھا کہ زمین کو فرشتے کے لیے، ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح بنایا ہے۔ اب ایک سامنے پلیٹ رکھا ہے، اس پلیٹ میں الگ الگ قسم کے کھانے رکھے، آدمی کسی بھی طرف سے کسی بھی چیز کو اٹھا سکتا ہے، پلیٹ سامنے ہے۔ بس فرشتے کے لیے بھی پوری دنیا پلیٹ کی طرح ہے، اس کو جہاں کا آرڈر ملتا ہے، جہاں سے اٹھانا ہو وہاں سے آدمی کی روح قبض کرتا ہے۔ اور یہ بھی لکھا، حضرت مجاہد کی بات یہ بھی نقل کی کہ موت کا فرشتہ روزانہ 2 مرتبہ چکر کاٹتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی بعض کتابوں کے اندر میں نے دیکھی کہ 5 مرتبہ روزانہ فرشتہ ملتا ہے،
ہر ایک آدمی کے گھر پہ 5 مرتبہ جاتا ہے۔ خیر، اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جن کی ذمہ داری جو دی ہے فرشتوں کو وہ اپنا کام اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ اسی کو روایات کے اندر، آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ جن فرشتوں کو موت کی ذمہ داری دی ہے روح قبض کرنے کی، وہ اپنے ڈیوٹی کے اندر اللہ جس بات کا حکم دیتا ہے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اس آیت سے یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ روح کے قبضہ پر جن فرشتوں کو مقرر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی کوتاہی نہیں کہیں گے۔ جہاں کا حکم دیا ہے، جس کا حکم دیا ہے اسی کو لیں گے، جتنے کا حکم دیا ہے اتنوں ہی کو لیں گے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ ایک حادثہ ہوتا ہے، اس حادثے کے اندر ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، ان میں کچھ مر جاتے، کچھ بچ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے جن کا حکم دیا تھا روح قبض کرنے کا وہ گئے، جن کا قبض کرنے کا حکم نہیں تھا وہ بچ گئے۔ فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہنم پر جن فرشتوں کو مقرر کیا ہے فرمایا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی نہیں کرتے اس بات میں جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے فرشتوں کے معصوم ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ لا یفرطون، کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ، اس سے فرشتوں کی معصومیت معلوم ہو رہی ہے۔ جیسے انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، بچے معصوم ہوتے ہیں، فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ روحوں کے قبض کرنے کے اندر فرشتوں کو کوئی صعوبت اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اگرچہ کتنی روحوں کو قبض کرنے کی نوبت آتی ہو اور چاہے کتنی مختلف جگہوں کے اندر روح قبض کرنے کی ضرورت پیش آتی ہو۔ اور انہوں نے سمجھایا اس طرح سے کہ جیسے شیطان کا وسوسہ ڈالنا دنیا کے تمام انسانوں کے دلوں کے اندر، یہ جیسے سمجھ میں آتا ہے، اس کی کیفیت نہیں سمجھ سکتے، کہا ایسے ہی یہ موت کے جو فرشتے ہیں ان کے قبض کرنے کی کیفیت کو سمجھ لو کہ جیسے یہ نہیں سمجھ میں آتا وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، یہ فرشتے کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا جو کہ ان کا مالک بھی ہے، سچا مالک ہے، ان کا سچا مالک ہے۔ الا لہ الحکم، یاد رکھو حکم تو اسی کا چلتا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ یاد رکھو اس بات کو کہ موت یہ عدم محض نہیں ہے، فنائے محض نہیں ہے، ختم ہو گئے بس بات خلاص نہیں، بلکہ وہ روح کا تعلق جو بدن کے ساتھ ہے اس تعلق کو منقطع ہونے کا نام ہے، جدائی ہونے کا نام ہے، ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے۔ روح البیان میں لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا تو ایک مینڈھے کی شکل میں پیدا کیا، بھیڑے کی، اور وہ بھی کیسا املح تھا، گیہوں جیسا کلر، ملیح تھا، اور فرمایا کہ جاؤ فرشتوں کی صفوں کی طرف جاؤ اسی شکل میں۔ جب یہ فرشتہ گیا، موت مینڈھے کی شکل میں ادھر گئی تو سارے فرشتے بے ہوش ہو کے گر گئے، اور تقریباً بقول صاحب روح البیان کی کہ 2000 سال تک بے ہوش رہے۔ جب افاقہ ہوا
تو فرشتوں نے پوچھا کہ ما ھذا یا ربنا ما ھذا، اے ہمارے رب یہ کیا ہے؟ فرمایا الموت، اے موت ہے موت۔ پوچھا لمن ذالک، یہ کس کے لیے؟ فرمایا علی کل نفس، ہر جاندار کے لیے۔ پوچھا لما خلقت الدنیا، پھر دنیا کیوں پیدا کی تھی؟ جب موت پیدا کرنی تو دنیا کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی آدم اس میں رہے، اس لیے دنیا بنائی۔ پوچھا کہ عورتیں کیوں پیدا کی؟ لیکون النسل، تاکہ نسل کے لیے۔ پوچھا کہ پھر یہ عورت اور یہ دنیا کیا اس میں کوئی مشغول ہو سکتا ہے؟ کہا ان طول الامل، کہا کہ ہاں، لمبی لمبی امیدیں انسان کو موت بھلا دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور عورتوں کے اوپر مسلط کیا شہوت کو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ الموت من اعظم المصائب، موت ایک بہت بڑی مصیبت ہے، وَأَعْظَمُ مِنْهُ الْغَفْلَةُ عَنْهُ، اور اس مصیبت سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آدمی اس سے غافل رہے، غافل رہے۔ ہاں، موت کوئی کھیل نہیں ہے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موت کو، قبر کو اور آخرت کو آسان فرمائے۔ روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے ملک الموت کو اس کے سر کے پاس دیکھا تو فرمایا یا ملک الموت ارفق به فإنه مؤمن، اے موت کے فرشتے اس کے ساتھ نرمی کرنا، اس لیے کہ یہ ایمان والا ہے۔ فقال ملک الموت نے کہا یا محمد ابشر وطب نفسا وقر عینا، آپ خوشخبری حاصل کریں اور آپ کا دل خوش ہو، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ فإنی بکل مؤمن رفیق، میں تو ہر ایمان والے کے ساتھ نرمی کرتا ہوں، اور میں جب کسی مومن کی روح کو قبض کرتا ہوں تو اس کے گھر والے چلاتے ہیں، میں گھر کے کونے میں چلا جاتا ہوں، میں کہتا ہوں مالی من ذنب وانی مأمور، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے تو حکم ملا ہے اس لیے میں تو آیا تھا۔ وَإِنَّ لِي لَعَوْدَةً فَالْحَذْرُ وَالْحَذْرُ، میرا تو آنا رہے گا، بار بار آنا رہے گا، لہذا بچ کے رہنا، بچ کے رہنا۔ اور آگے فرمایا وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ فِي بَرٍ وَبَحْرٍ إِلَّا وَأَنَا أَتَصَفَّحُهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ 5 مرات، کہ کوئی بھی کچا پکا گھر چاہے ڈھیلے کا ہو یا وبر کا ہو، ان کا زمین پر ہو یا دریا میں ہو، میں ہر گھر میں 5 مرتبہ ان لوگوں سے مصافحہ کرتا ہوں، ملتا ہوں، یہاں تک کہ ان کے ہر چھوٹے بڑے کو میں جانتا ہوں۔ اور آگے فرشتے نے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر میں ایک مچھر کی روح بھی قبض کرنا چاہوں میں اس پر قدرت نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اللہ مجھے حکم نہ دے اس کے قبض کرنے کا۔ تو میرے عزیزو، موت کا مسئلہ بڑا سنگین ہے، ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی کبھی سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن تو مرنا ہی ہے، جب مرنا ہی ہے تو پھر اس طرح سے مرے کہ کچھ تیاری کی ہو، کچھ کر لیا ہو، تاکہ بعد میں آنے والی زندگی میں کچھ کام آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر ان لوگوں کو لوٹایا جائے گا مالک حقیقی کے پاس، پھر سب اپنے مالک حقیقی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب یہ کن کو لوٹایا جائے گا، یہ ایک بحث ہے، اس لیے کہ تذکرہ تو فرشتوں کا بھی ہوا ہے، اور احدکم کا مطلب جن لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے حضرت انسان، وہ بھی ہے۔ اس لیے راضی نے لکھا کہ جن کو لوٹایا جائے گا وہ تو فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، کہ جیسے کہ بنی آدم مرتے ہیں اور اللہ کی طرف وہ لوٹائے جاتے ہیں، کہا فرشتے بھی اسی طرح مریں گے۔ اور بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد انسان ہے، کہ انسان کی روح یہ قبض کرتے ہیں اور پھر ان کی موت کے بعد
اللہ کی طرف ان کو لے جایا جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک تفصیلی روایت نقل کی ہے مسند احمد کے حوالے سے، جس میں ایمان والے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تفصیلی روایت ہے۔ اس میں فرمایا ایمان والے کی روح جب جاتی ہے تو اس کو آسمان کے اوپر لے جایا جاتا ہے، دروازے آسمان کے کھلتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں رکھا ہے اس کا مقام وہاں تک اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ اور ایک کافر کی روح جب جاتی ہے آسمان کی طرف، ایمان والے کی روح کو تو بہت ویلکم کیا جاتا ہے، اچھے القاب سے اس کو مرحبا کیا جاتا ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتا ہے اس کو وہاں سے بہت ہی ذلیل و خوار کر کے زمین کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے جنت اللہ نے آسمان پہ رکھی ہے اور جہنم زمین کے نیچے، دریا کے نیچے رکھی ہے۔ تو یہ روایت بڑی تفصیلی روایت ہے کہ ایمان والے کی روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ امام راضی نے اس آیت کریمہ کے ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق اس الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین فرمایا کہ اس آیت سے ایک بہت ہی بڑی دلیل مل رہی ہے اس بات پر کہ انسان صرف باڈی کا نام نہیں ہے، یہ جو ظاہری ڈھانچہ دکھ رہا ہے وہی صرف نہیں ہے، بلکہ یہ آیت صراحت کے ساتھ بتلا رہی ہے کہ بندے کو موت حاصل ہو جانے کے بعد اس کو اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ اب جس آدمی کا انتقال ہو گیا ہے اس کی باڈی تو یہاں پر ہے، تو کون سی چیز لوٹائی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی جہت نہیں ہے، اللہ کے تابع اس کو کر دیا جاتا ہے، اللہ کے حکم کے تابع اس کو کیا جاتا ہے، کوئی جہت کی طرف، کسی مکان کی طرف نہیں لے جاتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان مر گیا، روح نکل گئی، باڈی تو ہم زمین کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اللہ کے پاس کس چیز کو لے جایا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک کو موت ہوئی ہے، ایک کی زندگی ہے۔ موت تو باڈی کو آ گئی ہے، روح کا اس کو زندگی نصیب ہوگی اور اس کو اللہ کے پاس لے جایا جائے گا۔ میرے عزیزو، ہم اس دنیا کے اندر اپنی روح کو بنانے کے لیے آئے ہیں، جسم کو پالنے کے لیے نہیں۔ یہ جسم تو ایک سواری ہے روح کے لیے، اگر ہم نے جسم ہی کو جو سواری ہے اسی کو کھلا پلا کر موٹا تازہ کیا اور روح کی طرف چندہ التفات نہیں کیا تو بہت ہی بڑا خسارہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روح کو بنانے کی فکر کرے۔ دوسری ایک بات بہت اچھی لکھی راضی نے، وہ بھی یہ ہے، معلوم ہو رہی ہے کہ انسان کی باڈی سے پہلے اس کی روح موجود تھی۔ بہت سارے فلاسفہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ روح پہلے سے موجود نہیں تھی۔ ہماری جو اسلامی تھیوری ہے وہ تو یہی کہہ رہی ہے کہ روح عالم ارواح کے اندر تھی، اللہ رب العزت نے اپنی شان سے آدم علیہ السلام کی پشت پہ جو ہاتھ مارا تو جو روحیں نکلی ہے تو وہ عالم ارواح سے روح آتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ جب 4 مہینے کے اندر باڈی پکڑتا ہے روح آ جاتی ہے۔ یہ ثم ردوا الی اللہ، پھر اللہ کی طرف لوٹائے جاتے۔ تو کون سی چیز لوٹائی جاتی ہے؟ روح تو پہلے وہ جہاں سے آئی تھی وہاں پہنچائے، لوٹانے کا تو یہی مطلب ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روح بدن سے پہلے موجود تھی، کیونکہ اس عالم سے اللہ رب العزت کی دربار میں اس کو لوٹایا جانا یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جبکہ بدن اور روح کے تعلق کو پیدا ہونے سے پہلے روح جب ایک جگہ سے آئی ہے تبھی تو ادھر لوٹایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اور بھی بہت سی جگہ پہ روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ لوٹانے کا حکم لفظ استعمال فرما رہے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ ابھی تو یہ ابھی روح لوٹائی جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سور پھونکا جائے گا تو یہ ساری باڈیاں زمین سے اگنا شروع ہو جائے گی اور ادھر متوجہ ہونے لگے گی جدھر کا حکم ہوگا۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، تمہارے پھر ان کو لوٹایا جائے گا ان کے حقیقی مالک کی طرف۔ حقیقی مالک، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر دو لفظ استعمال کیے، ایک تو مولا اور دوسرا حق۔ مولا عربی زبان میں آقا کو کہتے ہیں، یہ لفظ بنا ہے ولی سے، جس کے معنی قریب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم حضرت انسان کے قریب اس کی شہرت سے بھی زیادہ ہے۔ اور اگر مولا آقا آزاد کرنے والے کے معنی میں لے تو اس کا یہ مطلب کہ عذاب سے آزاد کرنے والے اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اور مولا ہم الحق فرمایا، سچا مالک۔ دنیا کے اندر تو ہمارے مالک بہت سارے بن چکے ہیں، کبھی کبھی نفس کو بھی ہم نے اپنا مولا سمجھا، کبھی خواہشات کو ہم نے اپنا مولا سمجھا، کبھی غضب غصے کو اپنا مالک سمجھا کہ جدھر غصے نے کہا ادھر ہم چل دیے، اپنے ڈیزائر کو ہم نے اپنا مالک سمجھا، ڈیزائر نے جدھر چاہا ادھر لے گئے ڈیزائر۔ تو اب تو جس کے پاس لے جایا جا رہا ہے وہ حقیقی مالک ہے۔ قرآن مجید میں ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو یہ سارے باطل آقاؤں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ مر جاتا ہے آدمی تو نہ وہاں پہ کوئی شہوت ہوتی ہے، نہ کوئی غضب غصہ ہوتا ہے، سارے تصرفات سے نکل کر حقیقی مالک کے تصرف میں آدمی چلا جاتا ہے۔ الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، سارا حکم و فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے، خیر ہو یا شر ہو یہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ نیک بخت آدمی کے لیے نیک بختی کا، بدبخت آدمی کے لیے بدبختی کا، یہ سب اللہ ہی کے حکم اور اسی کے فیصلے سے ہے۔ تو آدمی نیکیاں کر کے یہ نہ سمجھ لے کہ میں نے تو اپنے پر جنت واجب کر دی ہے، گناہ کر کے یہ نہ سمجھ لے کہ جہنم لازم کر دی ہے، بلکہ اللہ رب العزت کو منانے کی فکر کرے۔ آدمی نیکیاں کر کے بھی ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی بھی نہیں، اور گناہ ہو جاوے تو نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی دروازہ کھلا رکھا ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ کیسے جلدی حساب لے گا؟ اتنے سارے انسان آج دنیا کے اندر، بینکوں کے اندر آدمی جاتے ہیں پیسہ لینے تو لمبی لمبی لائنیں لگ جاتی ہے، گھنٹے گھنٹے کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ تو قیامت کے میدان میں تو اولین و آخرین موجود ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر میں آنے والا انسان سارے موجود ہوں گے، تو پھر کیسے سب کا حساب ہو جائے گا؟ اللہ تو فرمائے کہ اسرع الحاسبین، بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی مخلوق کا حساب دفعۃ واحدہ، ایک دم سے لے لے گا، کوئی بات کسی بات سے کسی کو مشغول نہیں کر سکے گی۔ اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر انسان کے لیے ایک ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا جو ہر ایک کا حساب لے گا۔ اصل میں جو حساب ہے وہ اعمال کی تقدیر، اعمال کا وزن ہوگا، اندازہ لگایا جائے گا اعمال کا، اور تولیں گے تاکہ مقدار معلوم ہو جاوے۔ تو پہلے ترازو کے اوپر حساب میں لایا جائے گا۔ جو لوگ بلا حساب کے جنت میں جانے والے ہیں ان کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں، ان کو تو کوئی تولنا ہی نہیں ہوگا۔
تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ یہ جو حشر اور حساب ہونے والا ہے وہ اس زمین کے اوپر نہیں ہوگا، یہ اس زمین پر نہیں ہوگا، بلکہ اس زمین کو بدل دیا جائے گا، اور وہ جو زمین ہوگی وہ چاندی کی طرح سفید ہوگی، جس زمین کے اوپر خون بہا نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوا ہوگا۔ اور جب حشر و نشر ثابت تو اللہ تعالی محاسب ہوگا، حساب لینے والا ہوگا۔ اب عقل مند آدمی ہے کہ بڑی ذات کے حساب سے پہلے اپنا حساب لے لے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا حساب لینا چاہیے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں پولیس کے ان کے جو چرچ ہے اس میں اسپیچ دینے کے لیے گیا، تو یہ بات میں نے وہاں پہ بتائی تھی کہ ہم لوگوں کو صبح سے شام تک کے اعمال کے بارے میں سوچنا چاہیے، میں نے کتنا رونگ کیا اور میں نے کتنا رائٹ کیا، اور جو رونگ ہوا ہے اس کا تدارک کرنے کی فکر کریں، اور اگر رائٹ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تھینکس ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ آپ نے مجھے توفیق دی، اور اپنے حساب میں خوب غور و فکر کرے۔ قیامت کے دن مناقشہ ہوگا، من نوقش فقد ہلک، جس کا مناقشہ ہو گیا وہ گیا۔ یہ پوچھا گیا کہ یہ گناہ کیوں کیا تھا؟ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ وہ تو آخرت کی ایک تجارت ہے، اس کا جو سامان ہے وہ ہماری عمر ہے، اس کا جو نفع ہے وہ نیکیوں کے اندر اس عمر کو اور اللہ کی طاعات کے اندر استعمال کرنا ہے، اور اس تجارت کا نقصان یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو گناہوں میں اور اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کرے۔ ہمارا نفس ہے وہ ہمارا پارٹنر ہے اس تجارت کے اندر، اس لیے جو خیر ہے اس کو کریں، جو شر ہے اسے بچنے کی کوشش کریں۔ تو غافل در اندیشے سود و مال کے سرمایہ عمر شد پائے مال، تو نفع اور مال کی فکر میں غافل بیٹھا ہوا ہے کہ جس کے اندر یہ عمر کا جو سرمایہ ہے وہ پائمال اور برباد ہو رہا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، دیکھیے دلائل اللہ تعالی بیان فرما رہے تھے اس اوپر کی آیات کے اندر، جن دلائل کے اندر قیامت کو بھی، موت کا بھی تذکرہ آ گیا، جس میں حساب کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے آخر میں بتلا دیا، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔ اب پھر ایک اور دلیل بتلا رہے ہیں، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، آپ ان کو فرما دیجئے کہ کون تم کو چھٹکارا دیتا ہے زمین اور دریا کی تاریکی سے۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ظلمات یہ جمع ہے ظلمت ان کی، اس کے معنی ہے تاریکی، اندھیری۔ تو ضبط تو یہ ہوا کہ اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور قدرت کے کمال کو بیان کیا تھا، ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کو بتلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ فرماتے کہ آپ ان کو پوچھو کہ تم کو زمین اور دریا کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے؟ ظاہری معنی تو یہ ہے کہ جو اندھیرا ہے، اس دن کے وقت جو اندھیرا ہو جاوے یا رات کے وقت اندھیرا ہو جاوے، اس سے تم کو کون نجات دیتا ہے؟ تو ایک ظاہری معنی جس کو ہم اپنی آنکھوں سے اندھیرا سمجھتے ہیں وہ ایک مراد ہو، اور ایک یہ ہے کہ اس کا مجازی معنی مراد لیا جائے، دوسرا معنی مراد لیا جائے، یعنی زمین اور دریا کے جو خطرناک حالات ہیں، ہولناکی ہے زمین کی اور دریا کی، اور ان کے جو مخاوف ہے یہ مراد لیے جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب زمین کے اوپر کوئی ڈراؤنی حالت پیش آ جاتی ہے یا سمندر کے اندر، تو تم کو نجات کون دیتا ہے؟ جہاں سے نکلنے کی کیفیت بھاری پڑ جاتی ہے،
اور کوئی چھٹکارے کا راستہ نظر نہیں آتا، تو پھر تمہیں نجات کون دیتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، جس کو تم پکارتے ہو گر گرا کر اور چپکے چپکے، لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اور کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم کو اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور بھی ضرور احسان ماننے والوں میں سے ہوں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، اے نبی آپ فرما دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے نجات دیتے ہیں اور ہر مصیبت سے وہی نجات دیتے ہیں، پھر تم شرک کرتے ہو۔ تو میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ زمین اور سمندر کی جو تاریکیاں ہے، تو وہ تاریکیاں حقیقت میں تاریکیاں مراد لی جائے یا کوئی اور معنی مراد لیا جائے؟ بہت سارے حضرات نے اس کو حقیقی معنی پر مراد لیا ہے کہ جیسے اندھیرا آنکھوں سے جو دکھتا ہے وہ اندھیرا، تو رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی کو اس طرح سے سمجھیں کہ ایک تو رات ہو، سمندر ہو، بدلی ہو، ہوائیں سخت چل رہی ہو اور بڑی بڑی موجیں مار رہی ہو سمندر کی۔ اب بتائیے اتنی ساری تاریکیاں جمع ہو گئی تو خوف بھی بڑا ہے، چھٹکارے کی کیفیت بھی کیسے معلوم ہوگی؟ اور زمین کی تاریکیاں، زمین کے اوپر آدمی ہے، رات کا اندھیرا ہے، بادل کی تاریکی ہے اور ہوائیں چل رہی ہے، سخت ڈر لگ رہا ہے، آدمی کو صحیح راستہ معلوم نہیں ہے، تو اسے کون نجات دیتا ہے؟ تو بعض حضرات نے، امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ ان حالات کے اندر انسان اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ رجوع ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی ہوتا ہے، اور بعض مفسرین فرماتے کہ اس آیت کا مقصد بتوں کی اور مورتیوں کو معبود ماننے میں طعنا کیا گیا ہے۔ المقصود من هذه الآية الطعن في الہیت الاصنام والاوثان۔ جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو امام راضی نے لکھا کہ آدمی الگ الگ کام کرتا ہے۔ جب اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ پکارتا ہے، جس کو دعا کہا، تدعونہ، اور پھر تضرعا، گریہ و زاری کرتا ہے دوسرے نمبر پہ، وخفیۃ، چپکے چپے یعنی اخلاص کے ساتھ پکارتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر ہمیں اس سے نجات مل گئی تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ شکر میں مشغول ہونے کو لازم کرتا ہے اپنے اوپر۔ یہ چار کام کرتا ہے، دعا کرتا ہے، گریہ و زاری کرتا ہے، اخلاص دکھاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شکر کا وعدہ کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ قل، آپ بتا دو نبی جی کہ اللہ ینجیکم منہا، اللہ تم کو اس سے نجات دلاتا ہے، ومن کل کرب، یہی نہیں اور بھی جتنی پریشانیاں آتی ہے دنیا کے اندر وہی نجات دلاتا ہے، لیکن پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ ثم ان ذلک، ثم کا لفظ یعنی اتنے سارے احسانات کے پیش نظر تو آدمی اپنی حرکت سے باز آ جاتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے استبعاد کرتے ہیں کہ اتنا سارا کرنے کے بعد بھی پھر کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے۔
خیر، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے اندھیریوں کا تذکرہ کیا کہ اندھیریوں سے کون نجات دے. سوال یہ کہ اندھیرا تو فائدے کی چیز ہے، انسان کے سونے اور آرام کرنے کے لیے اندھیری بھی ایک نعمت ہے، لیکن عام حالات میں انسان کا کام روشنی ہی سے چلتا ہے. بھائی جتنی دیر سوتا ہے، 6 گھنٹے سوتا ہے ایک آدمی، تو 6 گھنٹے اس کو اندھیرا چاہیے، کیا آنکھ بند رہے گی؟ اور جب آنکھ کھلے گی کہ فوراً وہ روشنی مانگے گا، لائٹ جلائے گا. سویا ہے، کئی کام کے لیے جانا ہے تو انتظار کرے گا کہ روشنی ہو جاوے. تو اندھیری سب کاموں سے معطل کرنے کے علاوہ بہت سے مصائب اور آفات کا سبب بن جاتی ہے اندھیری. اسی لیے عرب حضرات کے یہاں اس طرح کا محاورہ تھا، جب ظلمات کا لفظ استعمال کرتے تھے تو وہ لیل مظلم، امام راضی نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں اور سمجھایا ہے. تو عرب حضرات ظلمات کو مصائب اور حوادث کے لیے بولتے تھے. اس آیت میں بھی اکثر مفسرین نے یہی معنی بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو تنبیہ کی اور ان کی غلط کاری پر آگاہ کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے یہ سوال کرو کہ زمینی اور دریائی سفر کے اندر جب تم کسی مصیبت میں گر جاتے ہو، اس وقت تمام بتوں کو بھول کر صرف اللہ کو پکارتے ہو. کبھی تو علانیہ طور پر اپنی ذلت و عاجزی کا اعتراف کرتے ہیں، کبھی دل دل میں اقرار کرتے ہیں کہ اس مصیبت سے تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچا سکتا. آج بھی لوگ کہتے ہیں اوپر والے نے کیا ہے، اوپر والے سے ہی سب کچھ ہو سکتا ہے. کبھی کبھی تو یہ وعدہ بھی کر دیتے ہیں کہ اللہ نے اگر ہمیں نجات دے دی تو ہم شکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں گے، اس کو اپنا کارساز سمجھیں گے، شریک نہیں سمجھیں گے. ہاں، کیونکہ جب ہماری مصیبت میں کوئی کام نہیں آیا تو پھر اس کی پوجا پاٹ کیا کریں. اب آپ ان سے پوچھیں کہ ان حالات میں آپ کن کو مصائب اور ہلاکت سے نجات دے، کون ہلاکت سے نجات دیتا ہے؟ ان کا جواب متعین ہے، معلوم ہے، اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے خود نبی کو بتایا کہ آپ ہی بتا دو، قل اللہ ینجیکم منہا، اللہ تعالیٰ وہی تم کو بچاتا ہے اس سے، وہی تمہاری بے چینی کو، ہر تکلیف اور پریشانی کو دور کرتا ہے. مگر ان ساری کھلی ہوئی نشانیوں کے باوجود جب نجات مل جاتی ہے، آرام مل جاتا ہے، تو پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پوجا کرواتے ہیں. چلو اس مصیبت سے ہم لوگ نکل گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ بتائی، ہر انسان کو ہر مصیبت اور تکلیف سے نجات دینے پر اللہ ہی کو قدرت ہے، اور ہر قسم کی تکلیف پریشانیوں کو دور کرنا یہ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. یہ اتنا بھی سوچیں کہ ساری عمر بتوں اور دیوتاؤں کو پوچھتے پکارتے رہے، پریشانی ہوتی ہے تو اسی کی طرف ذہن کیوں جاتا ہے؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بطور عبرت کے بیان کرتے ہیں کہ مشرکین کا یہ طرز عمل ان کی غداری کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا جرم ہو، مگر مصیبت پڑنے کے وقت صرف اللہ کی طرف توجہ اور حقیقت کا اعتراف، یہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، مصیبتوں کے وقت بھی خدا کو یاد نہیں کرتے، ہمارا سارا دھیان مادی سامانوں میں گم ہو کر رہ جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم ظاہر میں تو مورتیوں کو سامنے نہیں رکھتے، تصویری بتوں کو تو اپنے سامنے نہیں رکھتے، مگر دلوں کے اندر یہ مادی سامان، اسباب، آلات، یہ بھی ہمارے بت بنے ہوئے دلوں کے اندر بیٹھے ہوئے. ارے کبھی انا للہ تو بولو، صرف مرنے کے وقت ہی کوئی گزر جاتا ہے تبھی ہم انا للہ بولتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی تکلیف آدمی کو کانٹا بھی چوپے تو فوراً کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی ہم لوگوں کی کمزوری ہے، ہر حال میں اللہ یاد آنا چاہیے، ہر حال میں اللہ یاد آنا چاہیے. انشاءاللہ اس کے اوپر اور پر مزید گفتگو کرنا ہے، دوسری مجلس میں انشاءاللہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، بصیرت پیدا فرماوے، تمام قسم کے خرافات بدعات سے، شرکیات سے ہمارے گھر والوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ